بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں جاوید اقبال۔ دیکھیں، امریکہ اور اسرائیل ایران کے اور مڈل ایسٹ کے خلاف جو ایک پرانی سازش تھی ان کی، اور جو پرانا پلان تھا، جو منصوبہ تھا، اس پر عملی طور پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل دونوں مل کر ایران کے خلاف خلیجی ممالک اور مڈل ایسٹ کو سامنے لے آئے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایک غمناک المیہ ہے کہ مسلم دنیا آپس میں لڑ پڑی ہے، اور اب ایران پر امریکہ کے ساتھ ساتھ خلیجی ممالک سے بھی حملے شروع ہو گئے ہیں۔ تازہ حملہ کیا ہے، پہلے کویت نے کیا، اور پھر یو اے ای نے میزائل مارے ایران پر، اور اب بحرین بھی اس جنگ میں کود پڑا ہے۔ یعنی کہ امریکیوں اور اسرائیلیوں کی جو سازش تھی کہ مسلمانوں کو اور خصوصاً مڈل ایسٹ کو اور خلیجی ممالک کو آپس میں لڑا دو، وہ کامیاب ہو گئی ہے، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے جو سامنے آیا ہے۔ اور دوسری بڑی اہم خبر آج کی یہ ہے کہ امریکہ نے 48 گھنٹوں کی خاموشی کے بعد تہران شہر پر پھر بمباری کی ہے، جس سے کئی اموات کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو تہران پر جو ہے وہ سیاہ بادل اٹھ رہے ہیں، اور یہ بادل نہیں، یہ دھواں ہے، اور خوفناک دھواں ہے، خوفناک دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ لیکن جو اصل خبر یہ ہے کہ مڈل ایسٹ اور خلیجی ممالک اب ایک ایک کر کے ایران پر حملہ آور ہو رہے ہیں، اور یہی نیتن یاہو اور ٹرمپ چاہتے تھے، جو آج ایرانیوں کی نااہلی، نالائکی اور آپس کی لڑائی کی وجہ سے یہ دن دیکھنے کو ملا ہے۔ تو ناظرین، آج یہ دو چار بڑی اہم خبریں ہیں جو افسوسناک خبریں ہیں، جس کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ کل بھی میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا، لیکن میرے دوست کئی دیکھتے تو ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ برا بھلا بھی کہتے ہیں، تو چلیں، شکریہ، چلو مجھے دیکھ تو رہے ہیں نا وہ، تو امید ہے کہ مزید بھی دیکھتے رہیں گے۔ تو ناظرین، دیکھیں، یہ بہت بڑی ستم ظریفی ہے، اور تاریخ کا یہ المیہ ہے جو کچھ اس وقت خلیجی ممالک اور مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے، جو شروع ہو گیا ہے۔ آج جو میں صورتحال آپ کو بتاؤں گا، اس وقت جو ایران کی تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو قطر نے کل بروقت مداخلت کرتے ہوئے کل رات جو ایران نے اسرائیل پر حملے کرنے تھے، اور جہاں جہاں امریکی جن جن ممالک میں امریکی اڈے موجود ہیں ان کو نشانہ بنانا تھا، لیکن قطر نے بروقت مداخلت کرتے ہوئے دونوں طرف سے یہ جنگ بندی جو تھی وہ عارضی طور پر کچھ گھنٹوں کے لیے برقرار کرائی، لیکن ابھی یہ اس کے بعد فوری طور پر جو اس وقت سنگین صورتحال ہے، وہ بڑی خوفناک حقائق ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ ذرا سنیے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر، اور یہ واقعی امریکی اور اسرائیل کا ایک بڑا پلان تھا پرانا کہ یہ مڈل ایسٹ اور خلیجی ممالک آپس میں لڑ پڑیں۔ سو ناظرین، افسوسناک خبر ہے، سنیے گا ذرا کہ ہوا کیا ہے۔ ناظرین، پہلے دیکھیں، ایران، میں اس کو غلط نہیں کہتا، اچھی پالیسی ہے اس کی، لیکن جو بات حقیقت ہے وہ حقیقت ہے کہ ایران ایک امریکی سپر پاور ہے، لیکن اصل پاور تو اللہ ہے، لیکن دنیا پر اس وقت وہ چھائے ہوئے ہیں، اور وہ امریکی صدر ٹرمپ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ میں آدھے گھنٹے میں کئی مرتبہ پوری دنیا کو تباہ و برباد کر سکتا ہوں۔ لیکن دیکھیں، اس وقت ایران ٹریک سے اترا ہوا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے 101 مرتبہ کوششیں کی، جنگ بندی کی، اور پاکستان اس میں کامیاب بھی رہا۔ اگرچہ اس جنگ بندی میں اسرائیل نے کھل کر مخالفت کی، انڈیا نے کھل کر پاکستان کی مخالفت کی، لیکن پاکستان الحمدللہ دونوں ممالک کو ایک ٹیبل پر لا کر اس میں جو صلح کرانے میں جو عارضی ثابت ہوئی، کامیاب ہو گیا تھا۔ اب ایران کی جو آپس کی لڑائیاں تھیں اور گروپ بندیاں تھیں، اس نے اس جو سیز فائر تھا، عارضی تھا، جنگ بندی تھی، اس کو نقصان پہنچایا ہے۔ اگر آپ نے ہارمز پر گزرنے والے
جو کمرشل جہاز ہیں ان کو پاسداران انقلاب نشانہ نہ بناتے تو آج حالات کچھ اور ہوتے۔ اب پھر جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ایران کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے وہ دنیا کے ممالک جو ایران کے ساتھ کھڑے تھے اور ان سے ہمدردی اور دورے کر رہے تھے، وہ اب ایک ایک کر کے ایران سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں اور ایران کے جیسے دشمن بنتے جا رہے ہیں۔ یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ دیکھیں، جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملے کیے تو اس وقت میڈل ایسٹ اور خلیجی ممالک پوری طرح خاموش تھے، اگرچہ ایران حملے کرتا رہا اور نشانہ بناتا رہا ان کے ممالک میں جو امریکی اڈے تھے، لیکن وہ اس کے ساتھ کھڑے رہے۔ اب امریکہ جو ایران ہے، اس کی کچھ غلط پالیسیاں، آپس کی لڑائیاں ہیں، پاسداران انقلاب جو رائٹ ونگ ہے یہ ایک طرف ہے، اور جو الیکٹو قیادت ہے جیسے وہ دوسری طرف کھڑی ہے۔ جو عباس اراغچی گروپ ہے یہ امریکہ سے جنگ نہیں چاہتا اور سیز فائر چاہتا ہے، سفارتی حل نکالنا چاہتا ہے۔ تو دوسرا جو پاسداران انقلاب ہیں جس میں مجتبیٰ خامنائی بھی شامل ہے، اس میں یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، امریکہ کا مقابلہ کیا جائے اور جنگ ہو۔ اب حالات کچھ بگڑ رہے ہیں اور دوسری طرف جا رہے ہیں۔ ذرا سنیے گا ہوا کیا ہے۔ اب دیکھیں، کل سے جو ہے وہ پہلے کویت نے میزائل مارے ایران پر، اس کے بعد یو اے ای نے بھی جو میزائل مارے ایران کے کچھ شہروں پر، چونکہ اس بات کا پتہ اس وقت لگا جب امریکہ نے کہا کہ میں تو حملہ ہی نہیں کر رہا، میں تو بمباری نہیں کر رہا، بمباری تو کوئی اور ملک کر رہا ہے، نامعلوم ملک کر رہا ہے۔ جب اس کا کھرا جو تھا، جو ایران پر پچھلے 4 روز میں بمباری ہوئی، تو اس کا کھرا جو تھا وہ یو اے ای اور کویت تک پہنچ گیا کہ وہاں سے جو داغے گئے، حالانکہ وہاں سے امریکہ نے ہی اپنے میزائل داغے ہیں یا جہاز اڑا کر بمباری کی ہے، فائٹر اڑا کر، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں کیے، یہ خلیجی ممالک کر رہے ہیں۔ اب ان کے دیکھا دیکھی جو ہے وہ صورتحال مزید گمبھیر ہو رہی ہے کہ جو خلیجی ممالک ہیں یہ بھی ایک ایک کر کے ایران کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں اور اس سے سیدھے ہو گئے ہیں اور اس پر ہاتھ صاف کرنا شروع ہو گئے ہیں، باقاعدہ طور پر ہاتھ صاف کرنا شروع ہو گئے ہیں ایران پر۔ اب پہلے کس نے کیا؟ کویت، اور پھر یو اے ای، اور یو اے ای جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بغلگیر بچہ بن چکا ہے نیتن یاہو کا، اور اس کو خوش کرنے کے لیے۔ اور اب جو تیسرا ملک سامنے آیا ہے خلیجی ملک، اور اس کے بعد مزید 2 ملک سامنے آنے والے ہیں جنہوں نے ایران سے جنگ کرنی ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ ایک پلان تھا، منصوبہ تھا نیتن یاہو اور ٹرمپ کا اور سی آئی اے کا، موساد کا، را کا، کہ خلیجی ممالک جو ہیں یا مڈل ایسٹ جو ہیں ان کو کنگال کرنا ہے، ان کو کنگال کرنا ہے، ان کی نہ صرف معاشی حالت تباہ کرنی ہے بلکہ ان سے ان کے تیل کے ذخائر پر قبضہ بھی کرنا ہے اور وہاں ان کو تباہ بھی کرنا ہے۔ اپنی ضرورت کا تیل لے لینا ہے، ان کو بچا لینا، باقی کو تباہ کرنا ہے کہ وہاں پہ بھوک افلاس ہو اور بھوک ناچے، اور وہ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو وہ ناچے گی۔ اب اگلی بات جو آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ یو اے ای سے بھی جو 80,000 سے زائد جو سرمایہ کار تھے ان کا تعلق یورپ سے ہے، یورپ خالی ہو گیا تھا، سارے لوگ ادھر آ گئے تھے، اب وہ بھاگ رہے ہیں آہستہ آہستہ کر کے۔ یہی یورپ چاہتا تھا۔ 2 سازشیں تھیں یو اے ای کے خلاف۔ ایک یہ تھی کہ یورپ ان سے بدلہ لینا چاہتا تھا کہ جتنا ان کا سرمایہ کار ہے اور انویسٹر ہے، اس نے ان کی تعداد کو 80,000 ہے، انہوں نے یو اے ای کا رخ کیا اور وہاں آباد ہو گئے۔ اب یورپ چاہ رہا تھا کہ یہاں سے بھاگ جائیں، حالات خراب ہوں۔ بڑی گندی چالیں چلی ہیں انہوں نے، یہودیوں نے، اور وہی ہوا کہ وہ وہاں سے اب بھاگ رہے ہیں، اور ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ 50% سے زائد جو انویسٹر ہے جن کا تعلق یورپ سے تھا یا دنیا کے اور ممالک تھا، وہ بھاگ رہا ہے وہاں سے، اور دبئی میں بھوک ناچنا شروع ہو جائے گی آئندہ کچھ عرصہ میں اگر یہ جنگ نہ رکی تھے۔ اب دوسری سازش جو تھی وہ یہ تھی امریکہ اور اسرائیل کی کہ ہم نکل جائیں، تماشا دیکھیں، اور جہاں یہ خلیجی ممالک ناکام ہو وہاں ان کو پروٹیکشن فراہم کریں۔ تو کچھ ایسا ہی سما بن گیا ہے۔ پہلے میں نے بتایا کہ کویت اور یو اے ای اور پھر عراق کے بھی کچھ، وہاں سے بھی کچھ بمباری، وہاں سے میزائل داغنے کی ایران پر اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ اور اب جو خطرناک بات ہے خلیجی ممالک سے
وہ بحرین ہے. بحرین میں امریکہ کا سب سے بڑا جو مڈل ایسٹ اور خلیجی ممالک میں جو فوجی اڈہ تھا وہ وہاں تھا. اس کو تباہ کیا ایران نے، وہاں پہ بمباری کی. تو اب جو ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے بحرین بھی میدان پر آ گیا ہے. آج بحرین سے جو ایران کی چاہ بہار بندرگاہ ہے اس کو نشانہ بنایا بحرین والوں نے، اور باقاعدہ طور پر میزائل مارے ہیں وہاں پہ، چن چن کر میزائل مارے ہیں، نقصان پہنچایا ہے. تو اب یہ آہستہ آہستہ ایران کی غلط پالیسیوں کے باعث جو ہے یہ اکٹھے ہو رہے ہیں، ایران کے خلاف دنیا اکٹھی ہو رہی ہے. اور خصوصاً جو خلیجی ممالک اور مڈل ایسٹ ہیں یہ اکٹھے ہو رہے ہیں. اور ایران پر جیسے میں نے عرض کیا کہ اب امریکہ ایک سازش کے تحت پیچھے چلا گیا، اسرائیل پیچھے چلا گیا، اور جو ایران اسرائیل کی طرف داغتا ہے، انہوں نے 2-4 ملک کراس کر کے جانا ہے میزائلوں نے، تو ان کو بھی وہ رستے میں ان کا جو سسٹم ہے ان کو بھی اپنے، جب وہ ان ممالک سے گزرتے ہیں ان کو تباہ کر رہا ہے. وہ پہنچتے نہیں وہاں ہدف پر، اسرائیل کے قریب تک نہیں جا رہے. تو نقصان کس کا ہوا؟ ایران کا اور مڈل ایسٹ کا اور خلیجی ممالک کا، جو شروع ہو چکا ہے. جیسا میں نے عرض کیا کہ بحرین سے بھی بمباری شروع ہو گئی ہے، ایران پر مارے جا رہے ہیں میزائل. اور آج سے چند گھنٹے پہلے جو سب سے بڑا حملہ اب تک کا ہوا ہے امریکہ نے کیا، وہ تہران پر کیا ہے. تہران پر بمباری کیا انہوں نے، امریکیوں نے، جہازوں نے، اور وہاں دھوئیں کے بادل اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور انٹرنیشنل میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ یہ اب تک کا سب سے بڑا امریکی حملہ ہے جو تہران شہر پر ہوا ہے. اور تہران جو ہے وہ مرکزی دارالحکومت ہے ایران کا، اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. یعنی کہ یہ جنگ رکتی نظر نہیں آ رہی. اور یہ اب جو جنگ ہے پورے، چونکہ ایران نے خاموش نہیں رہنا. کل جو ہے قطر ان کو خاموش کرا کے آیا کہ آپ بھائی خاموش رہو، ہم آپ بات چیت کے لیے تیار ہیں، امریکہ سے بھی بات چیت کر رہے ہیں. اب امریکہ ایک طرف اس سے بات چیت قطر کر رہا ہے، اور دوسری طرف سے امریکیوں نے اور اسرائیلیوں نے ایک پلاننگ کے تحت سامنے لے آئے ہیں اور ہاتھ صاف کروا رہے ہیں ایران پر، بحرین کے، کویت کے اور UAE کے. تو اس سے لگتا یہ ہے کہ اب یہ جنگ پھیلے گی اور مزید بڑھے گی، اور خلیجی ممالک اور مڈل ایسٹ آپس میں لڑ پڑے ہیں. آپس میں ایران کے ساتھ ان کی جنگ شروع ہو گئی ہے، جو کسی بڑی تباہی کا پیشگامہ ثابت ہوگی. اور یہ ممالک جو ہیں، جو کہ امیر ترین تھے، لوگ جہاں پہ جا کے روزگار لیتے تھے، وہ اب کنگال ہونے کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ سازش ہے نیتن یاہو کی، امریکہ کی، کہ یہ، اور ساتھ انڈیا بھی ملا ہوا ہے، کہ یہ تباہ و برباد ہو جائیں، بھیک مانگنے پہ آ جائیں یہ بدھو، اور ہم جو ہیں اس پہ قبضہ کر لیں. تو یہ تھی ناظرین اب تک کی تازہ ترین. مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان.